محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اس کائنات کا سارا ادب مل کر، سارا اکرام مل کر، ساری توقیر مل کر، سارا پروٹوکول مل کر جس بارگاہ میں با ادب نظر آتے ہیں، اس کائنات کا سارا احترام جس بارگاہ میں بسط احترام ہاتھ جوڑے کھڑا نظر آتا ہے، وہ در، وہ مقام، وہ بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک ہستی زمین والوں کے لیے آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک شے کا مقام بلند و بالا ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ ہے، کہ جو بارگاہ محبوب خدا سے نسبت پا گیا وہ مراتب میں اعلیٰ ترین رتبہ پا گیا، کہ جو ذرے تھے وہ آفتاب ہو گئے، جو قطرے تھے وہ سمندر ہو گئے، جو بے نام تھے وہ نیک نام ہو گئے۔ یعنی یہ شان، یہ مقام ان کا ہے جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کہ جو مالک کونین کے لخت جگر ہیں ان کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا، تو جو معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، جو شہنشاہ کائنات کے شہزادے ہیں، جو امام الانبیاء کی نسل پاک ہیں، جو شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے شہنشاہ کے جو شہزادے ہیں، جن کے در سے ساری شہزادگیاں بڑھتی ہیں، جن کے وسیلے سے دنیا کے شہزادوں کے سروں پر عزتیں سجتی ہیں، مقدر کی ساری کتابیں جن کے در پر سورتی ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، کیونکہ یہی قرآن کا فرمان ہے، جن کے مقام و مرتبے ازلی ہیں، جن کی رفتیں نور کے سانچوں میں ڈھلی ہیں، جن کے حجروں کے جیسے کائنات میں کسی اور کے حجرے نہیں، جن کے در سے بڑھ کر کسی اور کا در نہیں، جن کے دربار میں کسی بے ادب کا گزر نہیں، جن کو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، جن کو اللہ کے فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، ملائکہ عرش سے آ کر جن کے دلوں کو بہلاتے ہیں، جن کی آمد پر محبوب خدا خوشیاں مناتے ہیں، جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مصطفی باغ کے حسین ترین پھول ہیں، جو ابن رسول ہیں، جن کی مقدس چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی ہیں، جن کے در کے خدام عرش و فرش کے مکی ہیں، یہ وہ حسین شہزادے ہیں جن کا مبارک نام امام الانبیاء نے اپنے پیارے بابا جان جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر عبداللہ رکھا، کہ جن کی ولایت یا جن کی ولادت اس کائنات کی سب سے پاک، سب سے مطہر، سب سے منور، سب سے معطر، سب سے حسین، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے عالی، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے مطہر حجرے یعنی حجرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جن کو ماں کی صورت میں اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ملی جو محسنہ اسلام ہیں، جو اسلام کی خاتون اول ہیں، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر انتہائی ادب سے حضرت حتیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ عظیم ماں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پاک آپ سلام اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن پاک سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ علیہ السلام اس نوری پاک نسل کی سنہری خوشبودار اور حسین ترین کڑی ہیں، جو نسل ناظرین جس نسل کا بچہ نور کا ہے، جنہوں انس و ملائکہ تمامی ہر وقت ہر پل درود و سلام اس نسل پہ بھیجتے ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خالِ رحمت الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ناظرین کرام وہ ہستی ہیں جو کل بروز محشر اپنی والدہ ماجدہ حضرت حتیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جنت کے دروازے پہ انتظار فرمائیں گے، اور یہ بشارت میرے سرکار علیہ السلام نے دی ہے۔ یہی وہ شہزادے ہیں جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکاں کو نہ صرف کوثر عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے بے اولاد رہنے کی وعید بھی فرمائی۔ آئیے صاحب، آئیے مل کر